ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ 24 سے 31 تک کا جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے تھوڑا سا ایسے ہے جہاں پر آپ چیزوں کو ری امیجن کر رہے ہیں، دوبارہ سوچ رہے ہیں، نئے سرے سے بنا رہے ہیں، نئے اینگل سے ماحول کو، حالات کو دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو معاملات ہیں آپ کے لیے یہ بہت اہم ہونے والے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں یار میں اس گھر سمبولیکلی، علامتی طور پر آپ سوچتے ہیں کہ یار اب میرے گھر کو اس طرح ہونا چاہیے، میرے رنگ اس طرح ہونا چاہیے، مجھے اپنے فرنیچر اس طرح سے ہونا چاہیے، پردے اس طرح سے ہونے چاہیے. یعنی آپ ٹوٹل ری امیجن کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہر چیز کس طرح سے کس جگہ پر ہونی چاہیے، ہٹانا، بنانا، رکھنا، اس طرح کا آپ کے لیے یہ ہفتہ ہے. اس کے بعد اس ہفتے کی جو مین چیز ہے اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا آپ کے بہت کلوز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے بہن بھائی ہیں، ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آرگیومنٹ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں جسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو سب کچھ آرام سے چل رہا تھا، انہیں کیا ہوا. کچھ لوگ جیسے زیادہ اٹکتے ہیں یا زیادہ آپ کو آزماتے ہیں، اس طرح سے لگ رہا ہے. آپ نے بہرحال یہ وقتی ایک فیلنگ ہے، وقتی ایک سچویشن ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ نے عقل سے اپنی جنگ چوز کرنی ہے. کہتے ہیں نا پک یور بیٹلز وائزلی، کس سے جنگ کرنی ہے، کس سے جنگ نہیں کرنی، کس سے جنگ کا کیا نقصان ہوگا، کس سے جنگ کا کیا فائدہ ہوگا، سوچ سمجھ کر آپ نے بات کرنی ہے. کیونکہ بلا وجہ لوگ آپ سے جنگ لینے کی کوشش کریں گے، بلا وجہ آپ کو جنگ پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اپنے پرانے گرج نکالنے کی کوشش کریں گے. اس ہفتے ایک اور چیز بھی آپ بہت سڈنلی محسوس کریں گے کہ لوگ آپ سے بہت جیلس ہو رہے ہیں، بلا وجہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، بلا وجہ آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لفظوں سے. اور آپ کا دل جو ہے اس ہفتے فور سم ریزن بڑا نرم ہوا ہوا ہے، آپ حساس ہوئے ہیں، آپ اوور سینسٹیو ہوئے ہیں، آپ ٹینڈر ہوئے ہیں، آپ چیزوں کو فیل کر رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا آپ کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد 31 تاریخ کو چڑھتا چاند ہے. اس نے آپ کے 10 11 12 گھروں سے 12ویں گھر سے گزرنا ہے. اور اس کے بعد 31 تاریخ کو پورا چاند ہوگا آپ کے اپنے گھر میں. شاید اس لیے بھی آپ جذباتی محسوس کر رہے ہیں یا ایموشنل محسوس کر رہے ہیں کہ چاند بہت تیزی سے موو کرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے، اور چاند کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ہمارے ایموشنز، ہمارا گھر، ہماری فیملی، ریجونینز، یہ سارا کچھ. تو اس کو آپ نے دھیان سے رکھنا ہے. اور یہاں پر اس میں فرکشن بھی ہے، حالات میں فرکشن ہے، بیکاز مارس اور پلوٹو دونوں اسکوائر میں ہیں، اور دونوں ہی آپ کے ساتھ ایک 3rd ہاؤس میں ہے اور دوسرا آپ کے 6th ہاؤس میں ہے. سو آپ نے فرکشن ہوتا ہے ٹکراؤ کے لیے تیار رہنا. ایسے لوگ بھی اس ہفتے آپ سے ٹکرا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ ٹکراؤ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جیسے سم ٹائمز آپ زیادہ آرام کیجئے، آپ ہو سکتا ہے آپ ذہنی طور پر تھک جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ارد گرد بہت گاسپ سنائی دے گی، آپ کو بہت جھوٹ سنائی دے گا، بلا وجہ کی باتیں، بلا وجہ کے اسکینڈلز کا اس ہفتے آپ کے ساتھ بہت ایشو رہے گا. یعنی آپ کا نہیں، آپ کو سنائی بہت زیادہ دیں گے لوگ، آپ کے ساتھ آ کے گاسپ کریں گے تاکہ آپ کو اس گاسپ میں انوالو کر لیں. پرے رہیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی مشکل قدرت کی طرف سے، اللہ پاک کے کرم سے آپ کی زندگی سے نکل جائے. یعنی کہ بیماری کے بعد جیسے آرام آ جاتا ہے نا، وہ کیفیت ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی مس انڈرسٹینڈنگس، بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کو جان بوجھ کے بھی کریٹ کی جائیں گی. بلا وجہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کیا جائے گا جان بوجھ کر. لو وائب میں ایسے ہے کہ آپ برا منا سکتے ہیں کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کا، کچھ لوگوں کی بلا وجہ کی باتوں کا آپ برا منا سکتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ لوگ اپنی گریس، اپنے وقار کو قائم نہیں رکھ پا رہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 3. 3 از اے ویری گڈ نمبر، اٹس اے ویری لاکی نمبر. 3 اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا نمبر بھی 3 بنتا ہے.
सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वो आपके लिए कामयाबी का बायस होगा। अब आ जाते हैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, मून मैसेज, क्योंकि हफ्ता एंड होगा 31 को, जब चांद पूरी आबोताब के साथ आपके घर में होगा, और वो जज्बातीपन का भी आपके लिए सबब हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। इस हफ्ते जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया स्टार्ट शुरू हो सकता है, कोई नया आगाज़ आ सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग है, कोई नया एडवेंचर है। आपका लाकी चार्म जो है, आपका लाकी चार्म बनता है सुर्ख अंगूरों का गुच्छा। ये सुर्ख अंगूरों का, ये यमनी अकीक का गुच्छा मैंने लगाया हुआ है। तो सुर्ख अंगूरों का गुच्छा जो होता है ये बहुत अच्छा लाकी चार्म है, और ये आपके बोलने को, आपकी आवाज़ को, आपके जो आप बयान करना चाहते हैं उसमें हेल्प करता है, वो एनर्जी लेकर आता है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो लैपिस बन रहा है। लैपिस यानी कि लाजवर्द। वैसे भी ऐसा लाजवर्द आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको बहुत लकी स्टोन है। ऑल मीन्स हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आज ही मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाएगी। आपने मस्बत सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो ये बुनियादें पॉजिटिव होंगी। अपने रब पे यकीन रखिए, कुदरत पर यकीन रखिए, और अपने मुस्तकबिल की बुनियाद अपने रब के नाम से कीजिए, और इस रूहानियत के साथ कीजिए। और जो फ़ैसले आप कर रहे हैं उनमें आपने इंसाफ करना है, और फ़ैसला कोई भी जो आप करें उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और गीबत इस हफ्ते से आप गीबत से रुके, क्योंकि गीबत से, बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं, आप कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल विजिट कर लीजिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ।